أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کرتا ہوں اور اس کی طرف مدد کے لیے لپکتا ہوں اور اس کی حفاظت میں آتا ہوں، نافرمان اور اللہ کی رحمت سے دور، شیطان کے شر سے جو مجھے اغوا کرنا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کے نام اور اس کی یاد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اپنے تمام معاملات میں اس کی مدد اور نصرت کی فریاد کرتے ہوئے، کیونکہ صرف وہی تمام چیزوں پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، ایسی رحمت والا کہ جس کی رحمت کی مثال ممکن نہیں ہے. اور خاص ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی خاصہ ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم نے الحمد للہ پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ان میں سے جو ہے نا ہم پہلا پارٹ پڑھیں گے. پہلی ہم نے پڑھا تھا حدیث. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کے جامع، بہت بڑے بڑے مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں. تو جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت تھی حضرت ابو ہریرہ والی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو اس میں جو شروع کا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمد للہ آپ کو پتہ ہے یہ کلمہ تو شکر ہے، بہت زبردست کلمہ ہے یہ. ایسا کلمہ جو ہے نا وہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. الحمد للہ، یہ پڑھنے میں بھی اتنا پیارا ہے، اور اس کے معنی کے تو کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا ہوگا حمد کے اندر شکریہ بھی ہوتا ہے، شکریہ، اور تعریف بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ شکریہ اور تعریف. اور آپ کو پتہ ہے کہ شکریہ جو ہوتا ہے وہ نعمت کے احسان کرنے والے کا ہوتا ہے. کسی نعمت، یعنی کوئی اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرے اور کوئی ہمیں کسی نعمت سے نوازے یا کوئی بھی چیز ہمیں نوازے، تو شکریہ یقیناً ایسے نہیں ہوتا، ہم کسی کا شکریہ ایسے ادا نہیں کرتے، بلکہ ظاہری بات ہے کوئی احسان کا معاملہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا احسان الحمدللہ جو تعریف اور شکر ہوتا ہے کسی کی طرف سے بھی. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے. الحمدللہ کہنے کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے. ٹھیک ہے نا؟ الحمد للہ. اس کے اندر 8 کلمات ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں. تو الحمد للہ جو دل سے کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کو پوری تازگی کے ساتھ انسان کہے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کہے. اور جتنی بھی آپ دیکھیں تعریفی کلمات ہیں، ہماری نعمتوں کے والے معاملات والی جتنی بھی دعائیں ہیں سب میں الحمدللہ آتا ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے اس کے اندر الحمدللہ ہمیں ملتا ہے. تو کل شکر، کل تعریف، تمام تر شکریہ، تمام تم تعریف، تمام احسان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اس کے اندر سب سے اہم بات ہے ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے.
اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات کا انکار ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے یہ حمد ہو ہی نہیں سکتی، تو ایک طرف انکار ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لا الہ الا اللہ بھی پورا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ الحمد للہ صرف، تو ہمارا کلمہ بھی اس میں پورا ہوتا ہے، ہمارا جو قول و اقرار ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ بھی پورا ہوتا ہے، تمام نعمتوں کا اظہار بھی الحمدللہ میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ پڑھنے سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی جو شکریہ ادا کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جیسے ہم جتنے بھی تھینکس کہتے ہیں، اپنے والدین کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھیں اسی لیے کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھی بات کرے، ہمارے لیے تعریف کرے، ہمارے لیے دعا کرے، یا ہمیں کوئی چیز دے، تحفتاً دے، یا کوئی بات ہمارے بارے میں کہے، ہم کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ تو اصل میں الحمدللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو تعریف ہوتی ہے کسی کی بھی ہوتی ہے، وہ در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے اصل میں۔ اگر پہاڑوں کی تعریف ہے تو اصل میں اللہ کی ہے، اگر ہمیں درخت بہت زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل ہیں تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اگر آسمان اور زمین ہمارے لیے بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ بینیفیشل ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، ہمارے والدین ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اگر نیکی کی راہ پر ہیں تو اللہ کی وجہ سے، ہم برائی سے بچے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کی وجہ سے، ہم ہمیں نیکیوں کی توفیق ملی ہوئی ہے اللہ کی وجہ سے، ہمیں برائیوں سے بچنے کا معاملہ ہمارا ہے اللہ کی وجہ سے، ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہیں اللہ کی وجہ سے، یہ پوری کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہماری فیسیلیٹیشن کر رہی ہیں، تو بظاہر انسان کا تو معاملہ ہی جھکا ہوا ہے نا، انسان تو جھکنے کی طرف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ احسان کے آگے جھکنے والا ہے، تو اسی لیے اس فطرت کا بھی تقاضا ہے انسان کی کہ اگر کسی کی بھی کہیں کوئی تعریف ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو دیکھ کے کہے الحمدللہ، اے میرے رب واقعتاً شکریہ آپ کا ہے، آپ نے ہمیں اتنی فیسیلیٹیشن دی ہے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر آن، اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں تم لوگ شمار کر سکتے نا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کیا، اللہ کی نعمتوں کو کیا شمار کریں، ایک سانس جو اندر جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دیکھیں نا مستقل کلمات پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وہی وہ ہے بس، وہی اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہی اللہ ہے، ہماری ہر سانس سے لے کر ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو الحمدللہ انسان کہے، بار بار کہے الحمدللہ، الحمدللہ، اور جتنی بھی آپ دیکھیں تعریفات ہیں، ایک اور بھی اس کے اندر چیز ہے کہ جتنی بھی الحمدللہ سے جو آ، آیات شروع ہوتی ہیں قرآن مجید میں، بہت ساری صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے شروع یہ الحمدللہ ہی، اور آگے دیکھیں نا، اب آگے رب العالمین ہے، خود دلیل ہے یہ، جو تعریف اور شکر ہوتا ہے کسی کی طرف سے بھی تو وہ در حقیقت ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے شکریہ، کیونکہ پیارے اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک مخلوق پرورش پا رہے ہیں، نعمتیں پا رہے ہیں، تمام حسین مناظر اور دلکش نظارے صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی سے ممکن ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور حمد کے ساتھ شکر بھی ہے۔ اچھا، یہ اس کے اندر اقرار ہے، یہ سمجھے ہمارے توحید ہے، یہ ہماری، یہ توحید کی بنیاد ہے، جڑ ہے، کہ ہم نے سارا شکریہ، ساری نعمتوں کا اعتراف اور مکمل کامل کر لیا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری توحید کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رب العالمین دلیل ہے الحمدللہ کی، جو تمام جہانوں کے رب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمام جہانوں کے رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کسی شے کو اس کا وجود بخشنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو انتہا تک پہنچاتا ہے، اسے رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رب کون ہے؟ پالنے والا، ہمارے تو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا بھی پالنے والا، تو اصل میں جو رب کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے نا، تو رب کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو کہ
ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے معاملات کا وہ اکیلے ہی کرنے والا ہو. تو رب العالمین، تمام جہانوں کی ابتدا، شروعات سے لے کر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو انتہا اینڈ تک پہنچانا، اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، بھلے وہ انسانوں کا جہان ہو، بھلے وہ جنات کا جہان ہو، بھلے وہ آ، پہاڑوں کا جہان ہو، بھلے وہ آسمان اور دنیا کا جہان ہو، بھلے وہ درختوں کا جہان ہو، بھلے وہ جانوروں کا، بھلے وہ پرندوں کا، بھلے وہ سمندروں کا، بھلے سمندر کے اندر تمام مخلوقات کا، مچھلیوں کا، جتنے بھی جانور، جتنی بھی مخلوقات جو ہمیں ہلتی ہوئی بولتی بھی نظر آتی ہے، جو نہیں بولتی لیکن نظر آتی ہے پوری کائنات کے اندر، ان سب کو پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. یہ ہے رب العالمین. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کی دلیل ہے کیا، رب العالمین. کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں، کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں. تو اسی لیے کسی کے لیے الحمد کہنا جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو الحمد للہ رب العالمین جب بھی ہم یہ پڑھیں تو انسان تھوڑا سا رکے، سوچے اپنے بارے میں بھی، پھر اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری کائنات کھول کے رکھی ہے، ذرا ایک مرتبہ سوچیں. اور صبح سے لے کے شام تک کے جو حالات انسان پہ ہو رہے ہوتے ہیں، انسان مختلف چیزوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے. انسان کبھی اسکول میں ہے، کبھی گھر میں ہے، کبھی آفس میں ہے، کبھی پارک میں ہے، کبھی روڈ پر ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہے. تو جہاں جہاں جو جو معاملات اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے احاطے میں ہیں. الحمد للہ رب العالمین. جتنا پڑھیں اتنا زیادہ انسان تر و تازہ ہوگا. پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں، کبھی دل بھرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک اللہ پاک، اس قدر بڑی سلطنت کے مالک. ٹھیک ہے نا. اب انسانوں کے لیے جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. اتنی بڑی اتھارٹی، ایسی اتھارٹی ہے ہی نہیں، ہم تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. اب ذرا آ جائیں مخلوق کے پاس، کسی کے پاس انسان کا معاملہ کیا ہے. اگر کسی کو ذرا سا کوئی کسی انسان پہ اختیار مل جائے تو انسان دوسرے انسان کا کیا حشر کرتا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے کہ ہم کبھی کسی کے اختیار میں آ جائیں تو بس استغفر اللہ. ابھی جو رب ہے، رب کے لفظ سے میں آپ کو بتاؤں نا، آپ نے ایک بہت مشہور جملہ سنا ہوگا، عرب ممالک میں آج بھی یوز ہوتا ہے ارباب کا لفظ. رب کی جمع ہے ارباب. یہ جو لفظ ارباب ہے، یہ آج بھی آپ کو سعودیہ میں، اور رب ہے نا، رب کی جمع آتی ہے ارباب. ارباب یہ آپ کو ملے گا سعودی عرب وغیرہ میں، شارجہ میں، بحرین میں، جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ یہ ارباب کا لفظ بہت کامن ہے. تو بس استغفر اللہ. یہ ارباب جو ہوتا ہے نا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا یہ ارباب کیسے کہتے ہیں بھائی. پتہ لگا یہ تو وہ کفیل ہے، اسپانسر ہے یہ. یعنی کہ سعودی عرب میں، دبئی وغیرہ میں نا، کوئی بھی انسان نوکری کے لیے آتا ہے تو اس کا جو اسپانسر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عربی ہوتا ہے. اس کو وہاں پہ لوگ ارباب کہتے ہیں. یار تمہارا ارباب کون ہے بھائی؟ بھائی میرا ارباب فلاں آدمی ہے. اپنے ارباب کا نام بتاؤ. وہ باقاعدہ آفیسز میں یہ زبان ہے. آپ آفس وغیرہ میں جائیں گے نا بھائی، تم جاؤ، تمہارا شناختی کارڈ میں مسئلہ آ رہا ہے، جاؤ اپنے ارباب کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا. تمہارے شناختی کارڈ میں مسئلہ ہے، ارباب کو لے کر آؤ. تمہارے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، تمہارے میڈیکل میں مسئلہ آ رہا ہے، ارباب کو لے کر آؤ. تنخواہ نہیں مل رہی، ارباب کو بولو. ٹھیک ہے نا. تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ارباب آئے گا تمہارا. سبحان اللہ. مطلب جب ہم کو تھوڑی سی عقل آئی تو ہم نے یہ سوچا کہ واقعتاً جو انسان اپنے آپ کو ارباب بلوا رہا ہے، تو اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. وہ بےچارا، اس کو ڈرنا چاہیے اصل میں تو، کہ کیا کسی کی اوقات ہے کہ وہ رب نہ کہ ارباب ہو. آپ سوچیں، ایک تو رب نہ کہ ارباب. جی بالکل، ایگزیکٹلی اب آپ اندازہ کریں، یہ رب کی جمع ہے ارباب. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ارباب ہوتا ہے نا، یہ آپ کے سارے معاملات کو یہی سنبھالتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی بھی مسئلہ ہے، رہائش سے لے کر آپ کے میڈیکل سے لے کر، اور جتنی بھی چیزیں آپ کو، جب تک آپ وہاں رہیں گے نا، آپ کے ارباب کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اگر ارباب آپ کا اچھا ہے، ارباب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو آپ بہت خوش رہیں گے. اللہ نہ کرے ارباب نے گڑبڑ کی تو آپ فوراً وہاں سے رپورٹ کر دیے جائیں گے، آپ کو فوراً نکال دیا جائے گا. کیوں؟ آپ کا جو ارباب ہے بیچارہ وہ بگڑ گیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. آپ سوچیں، اب اگر یہ رب کے سوچیں ہم،
وہ बेचारा जो कि अपनी उसकी उंगली टेढ़ी हो जाए तो वो सीधी नहीं कर सकता, वो वो अरबाब, वो रब भी नहीं अरबाब बना बैठा है। और हकीकतन इन मतलब अरबों के अंदर ये चीज, ये तस्वुर हमने अभी भी देखा कि वही गुलामी का तस्वुर है उनके यहाँ। जिसका पासपोर्ट किसी अरबी के हाथ में होता है ना, तो फिर अगर वो अरबी अच्छा है तो फिर तो चलो आपके मजे हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा आपका अरबाब है तो वो तो समझता है कि ये मेरी मलकियत है। और ये आज भी तस्वुर है उनके यहाँ। जो उस जमाने में जो तस्वुर था ना, तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वो जो हशर करता था, उसका जो उनका जो वो था, मालिक था, अल्लाह माफ फरमाए, वो क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी समझते थे। लाइक मेरी गाड़ी है, अब मैं अपनी गाड़ी को तोड़ूं फोड़ूं कुछ भी करूं, उसको मॉडिफाई करा दूं, उसको मैं जहाज बना दूं, मेरी मर्जी है, मेरी मलकियत है वो। यही वो मलकियत का तस्वुर आप आज भी समझे, वो अरबाब के रूप में मौजूद है वहां पर। और मैं विटनेस हूँ खुद कितने सारे लोगों का जो अपने अरबाब से बेचारे तकालीफ उठा उठा के भागे हैं, सऊदी अरब से और दुबई से और मुख्तलिफ अरब कंट्रीज से। अल्लाह आफियत फरमाए। और बाकी लेकिन ये कि अब बहरहाल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब तो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, तो चलो वहां तो हाँ, उसके ऊपर भी एक जो ओनर होता है वो भी अपने आप को अरबाबी कहलवाता है, या उनका एक है बहरहाल ये टर्म मुस्तामिल। इंसान जरा सोचे। और इस यही वो लफ्ज था जिससे अरब को चिढ़ती, ये जो रब है ना, लफ्ज रब, इससे अरब को बड़ी चिढ़ती, मतलब मुशरिकीन मक्का को बड़ी चिढ़ती। हालांकि वो मानते थे पूरी कायनात का बनाने वाला तो अल्लाह है। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह। कौन है आसमान और जमीन को पैदा करने वाला और ये सारी चीजों को खिदमत में लगाने वाला? कहते थे अल्लाह, लाजमन कहेंगे लयक़ूलुन्न अल्लाह, अल्लाह ही को कहेंगे, ये अल्लाह के अलावा तो ये किसी को नहीं कहते। लेकिन ये जो ये जो रब लफ्ज था ना, रब का जो लफ्ज था, ये तंग करता था उनको कि भाई ये रब तो हम हैं, लोगों के मामलात तो हमारे इख्तियार में है। अल्लाह आफियत फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, कि हम मेरे मालिक तो मैं हूँ। अल्लाह तो है पूरी कायनात का मालिक, लेकिन उसने मुझे बनाया हुआ है, मैं रब हूँ अपने नीचे सबऑर्डिनेट का। तो ये इस रब के लफ्ज से, और आप अंदाजा करें पूरे कुरान मजीद में इस रब के साथ आपको अलिफ लाम भी नहीं मिलेगा। ये रब है। और आप देखें जितनी दुआएं आती हैं वो रब्बना से आती हैं, रब्बना। अब ये इसमें, इस रब के अंदर ना, ये अल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इसमें इतना प्यार रख दिया है, ऐसी मोहब्बत रख दी है, प्यार नहीं बोलना चाहिए तो अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी मोहब्बत, ऐसी उल्फत, और इस कदर मिठास अल्लाह ने इसमें रख दी है कि अगर इंसान वाकईतन एक एक जर्रे के मामलात को अपने आप को अल्लाह के हवाले करे, तो वाकईतन जब ये रब अल्लाह के लिए बोला जाएगा ना, तो इसकी लज्जत सिर्फ वही महसूस करेगा जिसने स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली, हर लिहाज से अपने आप को अल्लाह के हवाले किया होगा। इसीलिए देखें वो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, तुम मस्तकामू, फिर वो जम जाते हैं उस पर। ऐसा नहीं है, फिर ये सारी बातें फिर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी तो आता है ना, लेकिन फिर वो जम जाते हैं उस पर। तुम मस्तकामू तो क्या होता है फिर? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तो फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं भाई उनके लिए। उनके लिए तो अब ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे तो कौन नाजिल होगा? सुभान अल्लाह। सोचे तो, इस तरह अपने आप को, अपने हर मामले को अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह ताला बोलते हैं भाई मेरा बंदा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर उस बंदे को ओन करते हैं। ये इसकी मुश्किल हो, आसानी हो, तंगी हो, कुछ भी हो, मैं ही हूं सब कुछ इसका। इसको किसी इंसान से उम्मीद नहीं है। हर चीज ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही समझता है, ये मेरे ही सुपुर्द करता है। इसने अपनी जिस्म, अपनी रूह, अपने मामलात, अपने ख्यालात, अपने दिल को, अपनी धड़कनों को मेरे हवाले कर दिया है। अल्लाह हमें ऐसा कर दे, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। अब जब भी पढ़िएगा ना ये रब, जहां जहां रब पढ़िएगा ना, तो बड़े नाज से और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उल्फत से पढ़िएगा। रब्बना आतिना, ओ हमारे पालने वाले। क्या इसकी लज्जत है, क्या इसकी चाशनी है। लेकिन ये कब होगा? जब हम सारे दुनिया के बनाए हुए इंसानों के बनाए हुए अरबाबों से अपने आप को आजाद कर लें। किसी का रब माल बना हुआ है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया है, ठीक है ना, अब्दुल दरहम और अब्दुल दीनार है वो, अस्तगफिरुल्लाह। कोई ना कोई रब, कोई अपने बच्चों का रब बना हुआ है, कोई किसी को इंसान अपने आप को रब समझना शुरू करता है। आप देखें, अल्लाह माफ फरमाए, एक छोटे से बच्चे के हाथ में जब पहली मर्तबा सैलरी आती है ना, तो उसमें अकड़ आ जाती है।
اللہ ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। क्यों? क्योंकि वो रब का तसव्वुर सही नहीं है। भाई ये तो देने वाली जात जो है ना, ये तो अल्लाह की है ना। मुझे मुझे जो अगर किसी ने दिया है ये, तो मुझे देने वाली जात अल्लाह की है। ठीक है ना? तो एक मर्तबा की किसी की कोई अगर सैलरी भी आ जाती है, या किसी के पास जरा सा पैसा आ जाता है, कोई बड़ी सी गाड़ी में आता है, और वो एक मर्तबा जरा एक्सीलेटर पे जरा जोर से पाँव रखता है, तो सारा का सारा तकब्बुर खुल के सामने आता है। वो इतनी बड़ी बड़ी वीगोज वाले आते हैं, छोटों से बात करने को तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो। अल्लाह माफ फरमाए, इंसान अपने आप को रब समझता है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हो, और मैं मुझे अल्लाह ताला ने केयर टेकर बना दिया है उनका, तो जाहिर बात है इंसान के अंदर वो चीज आ जाती है भाई। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हमें इन सारी गुलामियों से नजात दे दे, और इस रब की लज्जत अल्लाह हमें अता फरमाए। तो फिर जब आप पढ़ेंगे ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अजाबन्नार, रब्बना इन ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। तो जब भी अपने मुंह से लफ्ज़ रब बोलें, तो उसकी सारी मोहब्बत को अपने दिल में लेकर आए। ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी जो है ना, और भी इसके अल्लाह ताला, अल्लाह पाक की मारिफत, हम्दो सना का मुअज़्ज़ाना उस्लूब है ये बहुत। आप देखिए, ये जो अल्लाह ताला ने हमें जो ये लफ्ज़ दिया, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसके अंदर समझे आप, सिर्फ इसी के अंदर क्या है, अल्लाह पाक की मारिफत, इंसान अल्लाह को पहचाने, हम्दो सना का मुअज़्ज़ाना उस्लूब इसके अंदर बयान किया गया है। ठीक है ना? इंसान माजी और हाल में सिर्फ अल्लाह का मोहताज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब भी यही है। आदम वजूद से वजूद बख्शा, बेहतरीन शक्ल सूरत दी, अकल और बसीरत अता फरमाई। तो ये सारी चीजें कौन है? ये सब की सब चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? अब आप, मैं जो आपको असल बात बताना चाह रहा था, अगला लफ्ज है अर्रहमानिर रहीम। ये है असल बात। बहुत ज्यादा मेहरबान और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले। ठीक है ना? तो अब वो हम उसमें मेहरबानी ले आते हैं। ठीक है ना? तो ये जो दो लफ्ज हैं, अर्रहमान और अर्रहीम, दोनों रहमत से मुश्तक हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्रहमान कहते हैं भाई ऐसी रहमत वाला कि जिसकी रहमत की मिसाल मुमकिन नहीं है। ठीक है ना? और रहीम कहते हैं भाई ईमान वालों के लिए खास है। रहमान याद रखिएगा, रहमत का वो लेवल है जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकता रहमान। मुख्तसरन बता दूं आपको। और रहीम ये मखलूक के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के छींटे ना अपनी मखलूकात पे बरसाए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि पूरी कायनात के मालिक हैं, उसके एक एक जर्रे के मालिक हैं, उस कायनात के सारे खजानों के अल्लाह मालिक हैं। इस पूरी कायनात के मालिक होने के बाद जो अल्लाह का तारुफ है वो है अर्रहमान रहीम। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब बहुत अहम, वो ये है कि अगर इंसान को इस दुनिया पर हुकूमत करनी है, तो रहमत और शफकत से हुकूमत हो सकती है। ये पूरी कायनात रहमत से चल रही है, गजब से नहीं चल रही, तनकीद से नहीं चल रही, कत्लो गारत से नहीं चल रही। ठीक है ना? इस पूरी कायनात को चलाने वाले अल्लाह पाक हैं, और पूरी मुनज्जम और मरबूत, और क्या जबरदस्त और मुस्तहकम निज़ाम है। ये अल्लाह की रहमत का मजहर है। तो दुनिया के अंदर अगर हम अपने मामलात को गुस्से से, दबदबे से और तकब्बुराना अंदाज में भरमबाजी से चलाना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, जिसे हम जाबिराना निजाम कहते हैं, या जबर कहते हैं, या जुल्म कहते हैं, इन चीजों से मामलात नहीं चल सकते। बज़ाहिर लगता है कि चल रहा है, मामलात नहीं, बल्कि ये तो एक दीमक है जो कि चाटती रहती है और पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अहम बात है। अगर कोई घर के अंदर अपने उस रहमत का पहलू अगर घर में गालिब नहीं है, तो घर का निजाम भी नहीं चल सकता। ठीक है ना? ऑफिस का निजाम भी नहीं चल सकता, किसी स्कूल और मदरसे का निजाम भी नहीं चल सकता, किसी मस्जिद का निजाम भी नहीं चल सकता, किसी शहर का, किसी मोहल्ले का निजाम भी नहीं चल सकता, किसी मुल्क का निजाम भी नहीं चल सकता, इस दुनिया का निजाम भी नहीं चल सकता।
جب تک کہ انسان کے اندر رحمت اور شفقت والے معاملات نہ ہو. اور اس سب سے بڑا میسج آپ سوچیں، آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے ہیں. اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ پاک ہے. نمبر ایک یہ کہ رب کوئی نہیں ہو سکتا. جب انسان اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع کر دے تو وہ شرک ہے. اور اس کے بعد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کے ماتحت کوئی آدمی اگر اپنے سے اوپر والے کو رب بنا لے تو یہی ساری کی ساری خرابی کی، فساد کی، شرک کی جڑ اور بنیاد ہے. اور سب سے اہم بات کیا؟ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر الرحمن ہے. اور رحمت ختم نہیں ہو رہی اللہ پاک کی، رحیم کے اندر دوام ہے، تسلسل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل رحمان اور رحیم تھے اور آج نہیں ہے. رحیم کا جو لفظ ہے نا، وہ دوام پر مسلسل کوئی شے جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے تو رحمت والے تھے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ غصے والے، نعوذ باللہ من ذالک. ورنہ ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو جب غصہ ہو جائے تو ہم سانس کیسے لیں گے؟ بلکہ یہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے بولنا چاہیے یا اللہ پاک جو تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی، میرے مالک مجھے معاف فرما دے. پھر بھی مجھے مہلت ملی ہوئی ہے تیری رحمت کی وجہ سے. اللہ پاک تو نے یہ اس لیے کرم کیا تاکہ میں تیری طرف توبہ کروں. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے انتہائی ذلت، شرمندگی اور عاجزی سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. کیا تیری رحمت ہے، کیا ہم اب تیری رحمت کو ہم اگر سوچنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ دماغ بھی نہیں ہے، نہ وہ ہمارے پاس خیالات ہے کہ ہم سوچ سکیں تیری رحمت کو بھی. تو پاک ہے ہمارے خیالات سے بھی اللہ پاک. اور ایسی رحمت، سبحان اللہ، مسلسل اللہ کی رحمت. یہ ہے دیکھیں اللہ کی وہ معرفت. اب ظاہری بات ہے، آپ اندازہ کریے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس کے اندر سارے اللہ پاک پال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو. اور اب اللہ کی رحمت ہی ہے جو پال رہی ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ تیسری چیز ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں. تو یہ تو یوم آخرت کا عقیدہ آ گیا فوراً ہی. ٹھیک ہے نا؟ بدلے کا دن، اس کا بدلے کا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفات کا تعارف ہے. آپ سوچئے وہ ذات مبارکہ کیسی رحیم ذات ہوگی جس نے اپنا انٹروڈکشن ہی الرحمن الرحیم سے کرایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. تو تعارف ہی اللہ پاک کا یہ ہے، اللہ کی پیاری صفات کاملہ کا تعارف ہے یہ، کاملہ کا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مالک یوم الدین، عقیدہ آخرت کا تعارف شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے دن کے اللہ مالک ہے. یعنی کہ تمام بادشاہی، تمام حاکمیت، تمام ملکیت اور تمام تر طاقت، تمام کائنات اور آخرت کی ابتدا سے انتہا تک صرف اکیلے اللہ اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لائق ہے. یہ ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے اللہ پاک مالک ہیں. ہم ابھی اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ بدلے کا دن کیا ہوتا ہے. اگر ہم سوال کریں مثال کے طور پہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ روز جزا اس دن کا نام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم لکھ لیتے ہیں، بلکہ بہت ضروری ہے. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم مالک یوم الدین لکھ لیتے ہیں، بہت ضروری ہے. اچھا، الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ لوگ ذرا اس کو اپنے پورے شعور کے ساتھ پڑھیں گے، خاص طور پہ لفظ رب کو. اور الرحمن الرحیم، ایک تو رب ہی ہمیں لذت دے گا، اور رب ہی ہمیں سکون دے گا، اور رب ہی ہمیں ایسا کوئی عافیت عطا فرمائے گا کہ لفظ رب کے شاید پوری کائنات میں ایسا لفظ ہمیں نہ مل پائے جو رب ہے، ہمارا پیارا رب. اور وہ بھی کون ہے؟ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ یہاں تک تو بات ہو گئی. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے اللہ پاک مالک ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ایک مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ عقیدہ آخرت کا تعارف ہے. سب سے پہلے ہم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت، ایک منٹ رکیں یہ میں مٹا دوں. نمبر ون،
ہم الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کی پہلے بات کر لیں نا. اچھا لکھ لیں اللہ پاک کی معرفت. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی معرفت. انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ پاک کی معرفت، حمد و ثنا، حمد و ثنا کے معجزانہ، معجزانہ اسلوب میں. یہ اچھے لفظ ہیں. معجزانہ اسلوب میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو ہے، لیکن ایسا انٹروڈکشن ہے اللہ کا جس کے اندر حمد اور تعریف کا بھی عام اسلوب نہیں ہے، عام طریقہ نہیں ہے. معجزانہ یعنی کہ ایسی حمد و ثنا اور ایسا انٹروڈکشن کسی کا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ لکھ سکتے ہیں یعنی ایسا تعارف کسی کا ممکن نہیں ہے. یہ ہم بریکٹ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا تعارف، اس طرح کا تعارف کسی کا ممکن ہی نہیں ہے جو صرف الحمد للہ رب العالمین کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اور نمبر دو اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ توحید کا بیان ہے. اللہ اکیلے ہیں سب کو پالنے میں. ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. توحید کا بیان ہو گیا صرف الحمد للہ رب العالمین میں. ٹھیک ہے نا. نمبر تین، الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری صفات کا تعارف. اللہ پاک کی، سوری، اللہ پاک کی پیاری صفات کا تعارف. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک کی پیاری صفات کا تعارف ہو گیا. یہ الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ دو آیتوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، اسنیپ شاٹ لے لیں، اور یقیناً آپ لوگ لکھ چکے ہوں گے تو امید ہے. تو اس کو مٹا دیں تاکہ ہم آگے چلتے ہیں. مالک یوم الدین کر لیتے ہیں بس، آخری ہے. ٹھیک ہے نا. مالک یوم الدین، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا، صحیح سے کرنا پڑے گا. تو اس کو مٹا دوں. اوکے، اس کو ہم مٹا رہے ہیں. اس کو ہم نے مٹا دیا. ٹھیک ہے جی. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ نمبر چار، میں مالک یوم الدین کا مطلب نہیں لکھ رہا، آپ سب نے آپ پڑھا ہے. بدلے کے دن کے اللہ پاک مالک ہیں. ٹھیک ہے نا. بادشاہ ہیں. تو عقیدہ آخرت کا تعارف، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے، عقیدہ آخرت کا تعارف. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر عقیدہ آخرت کا تعارف آ گیا. کیسے؟ تمام بادشاہی، مالک کون ہوتا ہے بھائی؟ جس کی تمام بادشاہی ہو. تمام بادشاہی. اور جب اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں تو اسی سے ہم نے بتایا کہ بھائی تمام بادشاہی، حاکمیت، ملکیت، طاقت، تمام کائنات. ٹھیک ہے نا. تمام کائنات اور آخرت کی، اور آخرت کی ابتدا سے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک صرف اکیلے اللہ اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اسی کے لائق ہے. مجھے یہ جملے بہت پسند آئے. یہ میں خود اپنے نوٹ سے لکھوا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تمام بادشاہی، حاکمیت، ملکیت، طاقت، تمام کائنات کی.
اور آخرت کی ابتدا سے انتہا تک صرف اکیلے اللہ اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہے مالک یوم الدین. سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد اب سوال کیا جائے گا. دو سوالات ہیں ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ ہے مالک یوم الدین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سوال نمبر ایک ہم کر لیتے ہیں. سوال نمبر دو پھر ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر ایک ہمارا یہ ہے کہ بھائی روز جزا کس دن کا نام ہے؟ آپ لوگ اگر اجازت دیں تو مٹا دوں اس کو، ہے نا. اسنیپ شاٹ لے لیں تو تصویر لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب ہم دیکھتے ہیں بھائی. سوال ہمارا ہے روز جزا کس دن کا نام ہے، یہ سوال ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. روز جزا کس دن کا نام ہے؟ اس کا جواب ہے. جواب اس دن کا نام ہے. روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے. اچھا جی. اب اس کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نمبر ون، نمبر ون فائدہ، میں نمبر ون یہاں لکھ رہا ہوں. فائدہ نمبر ون. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے بھائی، دنیا نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. نمبر ایک بات کیا ہے اس میں کہ دنیا نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس دنیا کے اندر کسی کو بھی نیک اور بد اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا. آپ اپنے حساب سے بنا لو نارمل جو بدلہ ملنا ہے فائنل وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی جو ہمیں اس جگہ نہیں ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اس بات کا. نمبر دو، دنیا میں کسی کے عیش و عشرت، دولت اور راحت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر دو کیا ہے بھائی؟ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی عیش و عشرت، دولت و راحت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں، کہ جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کا مقبول اور محبوب ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں کسی رنج و مصیبت میں مبتلا، کسی کو رنج اور مصیبت میں مبتلا پا کر، نمبر پوائنٹ نمبر تھری کیا ہوگا آپ لوگ خود سے لکھیں. کسی کو بھی رنج اور مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ معتوب اور مغضوب ہے. یعنی کہ کسی کی عیش اور عشرت اور دولت کو دیکھ کر ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے دنیا کے اندر کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس سے بڑے راضی ہیں اور یہ بڑا اللہ کا بڑا مقبول اور محبوب ہے. بھائی تبھی تو اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. یہ اعتراض تھا نا لوگوں کا. مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں. نکال اس میں نکال.
ہے نا؟ اور اسی طریقے سے رنج اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر اللہ کا غصہ ہو رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا کی عیش و عشرت حق اور صداقت کی اور رنج اور مصیبت پر بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہوگا ہمارا، دنیا کی عیش و عشرت حق اور صداقت کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کی رنج اور مصیبت یہ بدعملی کی علامت نہیں ہے، یقینی علامت نہیں ہے۔ دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار عذاب ہوتی ہے، لیکن پورا بدلہ نہیں ملتا۔ مطلب آپ اندازہ کریں، صرف اور صرف روز جزا، بدلے کے دن کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے کتنی اہم باتیں سامنے آتی ہیں کہ واقعتاً اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو دولت میں دیکھ کر، راحت میں دیکھ کر بالکل یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کے محبوب ہے۔ نہ ہی بیچارہ جو کوئی مصیبت کا مارا ہو تو اس کو ہمارے یہاں کیا اثر ہوتا ہے بھائی یار، پتہ نہیں ان کے کیا اعمال ہیں اور کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر یہ بیت رہی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ اور اسی طریقے سے عیش و عشرت میں رہنے والا یہ نہیں کہ یہی صحیح ہے، اسی کو فالو کیا جائے، یہی سلیبریٹی ہے، یار کیا اس نے اپنی زندگی گزاری ہے بھائی، زبردست، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور وہی بیچارہ ایک بڑی مصیبت میں، انتہائی مصیبت کے ساتھ ہے، اچھے اس کے اگر اچھے اعمال ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ پھر بھی برے عمل کر رہا ہے تو یہ بھی دلیل نہیں ہے بھائی کہ کیونکہ یہ اتنے غریب ہیں تو انہوں نے برا ہی رہنا ہے بھائی، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے، ان کی تو ذات ہی ایسی ہے، ان کا تو خاندان ہی ایسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دنیا کی جو راحت، عیش و عشرت اور مصیبت، یہ دونوں امتحان ہوتی ہیں۔ اور بھی زیادہ زیادہ ڈیپ میں سمجھنا ہے، ہر انسان، دنیا کا ہر ہر انسان، ہر وقت، بھلے وہ بچہ ہو، بھلے وہ بوڑھا ہو، بھلے وہ جوان ہو، بھلے وہ امیر ہو، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ بادشاہ ہو، بھلے وہ فقیر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، موچی ہو یا کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہے، ہر ہر لمحے اپنے اپنے لحاظ سے آزمائش، امتحان کے اندر ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس چیز سے الحمد للہ رب العالمین انسان سکون میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، مالک یوم الدین، اور اس میں زیادہ باتیں، تھوڑی سی اور بھی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو پھر کل پڑھیں گے، میرا بہت ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں۔ تو ہم یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اور کل اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ کل دوپہر میں 12:30 بجے انشاءاللہ ہم کلاس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ تو کل بھی کلاس کر لیں گے 12:30 بجے، اور پرسوں بھی کر لیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ لوگوں کو صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا یقین جو ہم نے ابھی آج پڑھا ہے کلاس میں، اللہ پاک ہمیں ان کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے رب ہونے کا یقین عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کائنات سے بالکل بے پرواہ کر دے، بے نیاز کر دے اپنی خاص رحمت سے، اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے رسول کی محبت کے لیے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔